نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس آذان کے متعلق جاری و ساری تھا۔ آج کا ہمارا درس اقامت کے مسائل ضروریہ انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اقامت کے بھی وہی احکام ہیں جو آذان کے ہیں، مگر چند ایک چیزوں میں فرق ہے۔ آذان میں حی علی الفلاح کے بعد بالخصوص فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد جو ہے قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوگا۔ آذان بلند آواز سے کہی جاتی ہے، مگر اقامت جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ اتنی آہستہ آواز بھی نہ ہو کہ کسی کو سنائی نہ دے، بلکہ صرف وہ جو مسجد میں لوگ موجود ہیں وہ اس کی آواز کو سن سکیں، اتنی آواز سے اقامت کہی جائے گی۔ اسی طرح اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت جو ہے دائیں طرف اور بائیں طرف منہ کیا جائے گا، اور جس نے آذان کہی اگر وہ شخص موجود نہیں ہے تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اقامت کہہ سکتا ہے۔ اگر وہی شخص موجود ہے جس نے آذان دی ہے، جیسے مؤذن ہے بالفرض، تو مؤذن موجود ہے، اس نے اذان دی ہے، اب اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اقامت پڑھتا ہے تو اب اس مؤذن کو یہ بات ناگوار گزری، پسند نہیں آئی، تو یاد رکھیے گا یہ اس کا عمل کرنا یہ مکروہ ہوگا، مگر نماز پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ جو شخص اذان دے وہی شخص ہی اقامت بھی کہے۔ جنبی اور بے وضو شخص کی اقامت مکروہ ہے، مگر اعادہ نہیں کی جائے گی۔ البتہ آذان اگر جنبی شخص نے دی ہے تو اس آذان کو دوبارہ کہا جائے گا، اس لیے کہ آذان کی تکرار تو مشروع ہے، اقامت کی تکرار مشروع نہیں ہے۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا، اسے کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ بیٹھ جائے، اور جب حی علی الفلاح پر اقامت پڑھنے والا پہنچے تو اس وقت اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں پہلے سے موجود ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بیٹھے رہیں، جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر امام بھی پہلے سے موجود ہے تو امام کو بھی چاہیے کہ حی علی الفلاح کے وقت جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اگر پہلے کوئی کھڑا ہو گیا یا اقامت ہو رہی تھی اور وہ آیا وہ کھڑا ہو گیا تو یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح مسجد محلہ میں بعض اہل محلہ نے اپنی جماعت پڑھ لی، ان کے بعد امام اور دوسرے لوگ آئے تو جماعت اولا انہی لوگوں کی ہے جو اب امام کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلو کے لیے جو ہے وہ کراہت ہے۔ اسی طرح اگر غیر محلہ والے لوگ نماز انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد پھر اہل محلہ اور امام آیا تو اب بھی انہی کی نماز جماعت جو ہے وہ جماعت اولا قرار پائے گی، کیونکہ جماعت اولا کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان محترم اس میں یہی بات ہے کہ جس مسجد کے اندر امام مؤذن مقرر ہیں اور وقت بھی متعین ہے کہ جس پر جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے، تو اب اگر دوسرے لوگ آتے رہیں اگرچہ وہ جماعت کرواتے رہیں، لیکن جماعت اولا جو ہے وہ انہی کی ہوگی جو مقررہ امام وہاں پر ہے۔ جیسا کہ اسٹاپ وغیرہ ہوتے ہیں، بس اسٹاپ ہے، ریلوے کا اسٹاپ ہے، اس طرح جو ہے وہاں کیونکہ بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، وہ اپنی نماز ادا کرتے رہتے ہیں، جماعتیں کرواتے رہتے ہیں، لیکن جماعت اولا کا ثواب انہی لوگوں کے لیے ہے جو وہاں امام مقرر ہے، اور جو نمازی حضرات ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ جماعت اولا ہوگی۔
اگر آذان آہستہ ہوئی تو پھر سے کہی جائے، اور پہلی جماعت اولا نہیں، یعنی جو پہلے لوگ نماز اگر انہوں نے پڑھی بھی ہے اور ان لوگوں نے آہستہ آواز میں اذان کہی ہے، تو اب جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو مقرر شدہ امام اور مؤذن ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر وہ اذان ان پہلے والے لوگوں نے آہستہ آواز میں کہی ہے تو اب یہ لوگ اذان دوبارہ کہیں اور بلند آواز سے کہیں۔ اور اسی طرح اذان اور اقامت میں بھی اور اذان میں بھی مؤذن کو یا اقامت پڑھنے والے کو کلام وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اذان کے درمیان یا اقامت کے درمیان کسی شخص نے آ کر سلام کیا تو سلام کرنے کے بعد اب جو اقامت پڑھنے والا شخص ہے یا مؤذن اذان دینے والا ہے، ان کو چاہیے کہ دوران اذان و اقامت جواب نہ دیں، اور اسی طرح بعد میں بھی جواب دینا ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔